میری طرف سے تمام سننے والوں کو اور اس چینل کے تمام ممبرز کو خوش آمدید۔ آج کی اس سٹریم میں ہم ایک اہم اور ایسے موضوع پر بات کریں گے جو کہ مسلمانوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، چونکہ پہلے بھی ہم نے جتنے بھی عقیدے اہل اسلام میں جن عقیدوں کو مانا جاتا ہے، جتنے بھی عقیدے اور دعوے دیکھیں، ان کا تعلق صرف احادیث یا پھر اپنے خود کے بنائے ہوئے ایسے اصولوں اور قواعد و ضوابط پر مبنی ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی طور پر بھی نہ تو قرآن سے ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ سے ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی کئی ایک باتوں پر میرا بحث و مباحثہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں جتنے بھی سوال رکھتا ہوں، جیسے کہ روزے کے بارے میں، تو اس سوال کے جواب میں بھی وہ لوگ لاجواب رہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی میں نے سوال رکھے لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی معقول جواب مجھے نہیں دیا، چونکہ کومنٹس بہت کیے، حوالہ جات بہت دیے، لیکن مدعے کی بات کسی شخص نے نہیں کی، کیونکہ دعویٰ یہ کرنا کہ قرآن ایک مفصل اور فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو میری گزارش ان دعویٰ کرنے والوں سے یہ ہوتی ہے کہ باقی مسئلے تو دور کی بات ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں ہی قرآن کچھ نہیں بتاتا۔ قرآن بالکل خاموش رہتا ہے، خاص طور پر کلمہ، نماز، روزہ، ان باتوں کا اور ان جو احکام کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن یہ سب انجام کیسے دینے ہیں یہ قرآن ہمیں نہیں بتاتا۔ حکم تو ہے، لیکن ان کو کرنا کیسے ہے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یہ قرآن ہمیں نہیں بتاتا۔ اس پر ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ان باتوں کو میں ایڈریس کر چکا ہوں۔ تو جب بھی یہ سوال میں پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ بارہا میرے ٹاپکس میں آتا رہتا ہے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ سوال تقریباً چلتا رہتا ہے، تقریباً ایک دو ویڈیوز میں نہ ہوگا لیکن باقی تقریباً سب میں ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن بالکل مفصل کتاب ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل بالکل واضح طور پر ہمیں موجود ملتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے لیکن ایسا قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مجھے جواب ملتا ہے کہ نبی نے، کچھ لوگوں سے میری لائیو بھی ہوئی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے میری اس موضوع پر بات ہوئی ہے، اس سوال پر، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے یہ سب کر کے ہمیں بتایا، اللہ نے نبی کو بتا دیا، اور اللہ نے ہی جو ہے وہ قرآن نازل کیا، اور اللہ نے ہی نبی کو بتایا، اور نبی نے آگے جو ہے ہمیں پرفارمنس کر کے بتایا کہ دیکھو روزہ ایسے رکھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، حج ایسے ادا کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہر اسلامی عالم اپنی گفتگو میں شامل کرتا ہے اور جانتا کچھ بھی نہیں، صرف ایک عقیدہ ہے جس کو لے کر 1200 سال سے خود بنا کر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اب میں یہاں پر 1200 اس لیے کہہ رہا ہوں 1200 سال، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا، اس وقت جو موجودہ قرآن ہے، یہ 1200 بلکہ 1150 سال پرانا ہے، اس سے یہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ 1450 سال، 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں اس قرآن کو اور یہ تب کا ہے، تو یہ بالکل کسی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں ایگزیکٹ اس کا بتا رہا ہوں کہ 1200 سال، کیونکہ یہ تب کا ہی لکھا ہوا ہے اور ہم نہیں جانتے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ کس نے لکھا اور کس طریقے سے لکھا، یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اصل میں یہ تمام وہ باتیں ہیں جنہیں کسی نہ کسی طرح اگلی کتابوں سے چرایا گیا اور پھر قرآن میں ایڈ کر دیا گیا۔ خیر، ان باتوں کو ہم پہلے بھی ایڈریس کر چکے ہیں، لیکن یہ صرف میں دوبارہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف اپنے جو رہنما ہیں ان کے عقیدوں پر چلنا پسند کرتے ہیں، اور انہیں یہ بالکل بھی نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان کے سامنے ہم کسی قرآن کی آیت کا جو ہے اس کو بات کر لیں، اس پر ٹاپک رکھ لیں یا اس کی تفصیل بیان کر لیں، میں کر لوں یا کوئی اور بندہ آ کر کر دے، تو وہ اس بات کو جو کہ قرآن میں لکھی ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ عقیدے جو ان کو اپنے رہنماؤں سے ملے اور جن کو وہ بچپن سے مانتے آ رہے ہیں اور جن کو صدیوں سے مانتے آ رہے ہیں، صرف وہ ان عقیدوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان عقیدوں کے مطابق ان آیات کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ ایسا ہونا ہے، اور وہ ایسا بالکل جانتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو جانیں تو نہ تو ان کے یہ عقیدے رہے اور نہ ہی ان کے جو رہنماؤں کی تعلیم ان کو ملی ہے، نہ ہی ان کے دماغوں میں یہ رہے۔ اگر
ایک منٹ کے لیے وہ ان عقیدوں کو نکال کر جو کہ ان کو صدیوں سے بتائے جاتے رہے ہیں، جو کہ قرآن اور اللہ سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے، تو وہ اگر ان عقیدوں کو سائڈ پہ رکھ کر پھر قرآن کو دیکھیں تو جو باتیں میں کرتا ہوں یا میری طرح کے اور بھی لوگ کرتے ہیں، تو وہ باتیں ان کے دماغ میں چلی جائیں اور وہ ان کو لگے، بلکہ وہ جانیں کہ اصل سچائی کیا ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ صرف احادیث تک محدود ہے، اور احادیث کیا ہے، قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ حقیقت جو ہے نا، حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر ہم دعوے دیکھ لیں تو دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تمام باتیں اور عقیدے انہی کے سچ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، 95% اہل اسلام کے عقیدوں کا قرآن اور اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے عقیدے صرف احادیث اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی طور پر کسی اکا دکا باتوں کا ہوگا بھی تو وہ ان کی بھی آگے تفصیل آپ کو احادیث میں ہی ملے گی۔ قرآن صرف ان کے بارے میں صرف چھوٹا موٹا ذکر کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں کرتا۔ جیسے کہ نماز کا حکم ہو گیا، حج کا حکم ہو گیا، روزہ کا حکم ہو گیا، اور اب اس کو آگے کرنا کیسے اور کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو احادیث پر مبنی ملیں گی، احادیث میں ہی ملیں گی، اور لوگوں کے عقیدے بھی احادیث میں ہی ملیں گے، قرآن میں یہ عقیدے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بالکل اسی طرح کا ایک عقیدہ یہ بھی کہ قرآن کو اللہ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک رات نبی پر پہلی وحی نازل کی، اور پھر 23 سال میں قرآن پورا ہوا، اور پھر اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کر دیا۔ اور کچھ روایت ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس رات میں قرآن لوح محفوظ پر مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت ہوتی رہی اس کے بعد اتارا جانے لگا۔ لیکن حقیقت کیا ہے، یہ اب یہ دو نظریے پائے جاتے ہیں اس رات کے بارے میں، اور اس رات کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، لیکن طاق عدد جو ہے ان میں لیتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29، لیکن چلو جن اجماع ہوا جس بات پر کہ چلو جی 27 کر لیتے ہیں، تو اسی رات کو منانے لگے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ یہ اس عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس ایک رات کی عبادت۔ تو جب میں نے اس بات پر غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ عقیدہ ہے۔ پھر میں نے قرآن کھولا، پھر میں نے اس کو پڑھا جو کہ القدر، سورہ القدر ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھ اس عقیدے کا کیا تعلق ہے، اور پھر اگر تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں مل رہا ہے، تو میرے نہیں خیال میں کہ روزانہ 5 وقت بھی بندہ مسجد میں جائے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، یا پھر اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے جس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ بھئی دیکھو، ایک رات کی عبادت ہے، ایک رات تو بندہ کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیتا ہے نا، ایک رات کی عبادت ہے، اور 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی کچھ اگر مدت نکالیں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ تو اتنی تو کسی کی آج کل تو کسی کی عمر ہی نہیں ہو رہی۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ ایویں ہی بھاگ دوڑ میں لگے رہو کہ چلو جی صبح اٹھو، پھر نماز پڑھو، وضو کرو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہو تاکہ جو ہے وہ ثواب ملتا رہے، گناہ جو ہیں وہ بندے کے دھلتے رہیں۔ تو ایک ہی رات عبادت کرو اور بس ٹھیک ہے، پھر ساری زندگی جو مرضی کرو، چل رہا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت بھی منایا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی لیلۃ القدر گزری ہے، پچھلی رات گزری ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں میں کوئی اپنے پاس سے بنا کر نہیں کر رہا۔ اصل میں حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سا دن تھا اور کون سی رات تھی۔ اور یاد رہے، یہ میں قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو، ابھی تو وہ میں پڑھوں گا آگے جا کے۔ یہ صرف اس عقیدے کی بات بتا رہا ہوں جو حدیثوں میں اور جو لوگوں نے خود بنایا، اور جس کے ماننے کے لیے کسی قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو، بلکہ صرف احادیث پر
کام چلایا جا رہا ہے، اپنی مرضی پر کام چلایا جا رہا ہے اور احادیث پر۔ اس کے علاوہ قرآن اس کی بیس نہیں ہے۔ قرآن اس عقیدے کی کسی ایک بھی بات سے سہمت نہیں ہے۔ قرآن اس عقیدے کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے کہ قرآن کی جو 5 آیات ہیں اس رات کے لیے اتری وہ کیا کہتی ہیں، اور ان آیات کا اس عقیدے سے کیا تعلق ہے، اور اہل اسلام کس کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس عقیدے کو لے کر، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور 1000 مہینوں کی عبادت جتنی آج کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی، اتنا اس کا ثواب ہے، جو کہ 83 سال، جیسے میں نے پہلے بتایا 83 سال اور 4 مہینے بنتا ہے۔ جب ہم بات کریں قرآن کی اور نزول کی، تو جو قرآن نازل ہوا تھا وہ تو کسی صورت بھی اب اس زمانے میں نہیں ہے۔ اور پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ قرآن اس زمانے میں نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگوں کو مرچی بھی لگتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن بدلا ہوا ہے، تو پھر میں اس پر بات کیوں کر رہا ہوں۔ میں یہ پھر بتاتا چلوں کہ اس پر بات میں اس لیے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ اہل اسلام کے ذہنوں میں اس بات کا اور اس دعوے کا جو کہ ایک اسکیچ بنا ہوا ہے کہ دیکھو قرآن وہی ہے جو نبی پر نازل کیا گیا، نبی پر اتارا گیا، اور اسی زمانے کا، اور نبی نے ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے قلم بند کروا دیا۔ تو اس لیے اس عقیدے کی بنا پر میں قرآن کی بات کرتا رہوں گا، اور جس طریقے سے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن اس زمانے کا نہیں ہے، وہ بھی کچھ لوگوں نے اس بات پر ایگری کیا، اور جو اس بات پر ایگری کرتے ہیں ان کے لیے یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی اس بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ دیکھو قرآن نبی کے زمانے کا ہے اور اسی ٹائم لکھوایا گیا اور اسی ٹائم قلم بند کروایا گیا، تو اس لیے میں قرآن کی بیس پر ان باتوں کو جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں ہم ان آیات کی طرف جو کہ 5 آیات ہیں، جو کہ سورہ القدر کی ہیں، 97 نمبر سورت ہے۔ اور پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اب آپ نے صرف پوائنٹ نوٹ کرنے کہ جو مسلمانوں کے عقیدے ہیں اس رات کے بارے میں وہ کیا ہیں، اور قرآن کی یہ 5 آیات کیا کہتی ہیں۔ اچھا، پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، 97 نمبر سورت ہے، سورہ القدر، اور اس کی پہلی آیت ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ترجمہ وہ ہے جو اس وقت 97% لوگ پڑھتے ہیں، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بنا کے پڑھ رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایگزیکٹ ترجمہ وہ ہے جو کہ عربک ٹیکسٹ کے بالکل عین مطابق ہے۔ بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں، یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں۔ اب اس آیت کو جب بیان کیا جاتا ہے نا، جو ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا، اس قرآن کا دیکھ لیں حفظ کے ورژن کا، یا اس کے علاوہ اور بھی جتنے ورژنز اس دنیا میں موجود ہیں، 50 ورژن ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں تو عربک ٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ ترجمے کو دیکھیں، ٹرانسلیشن کو دیکھیں، تو اس میں عربک ٹیکسٹ میں آپ کو قرآن کا ورڈ نہیں ملے گا، لیکن ترجمے میں آپ کو ہر ترجمے میں القرآن کا ورڈ ملے گا، کیونکہ ترجمے میں ہی جو ہے وہ سارے سسٹم سیدھے ہو رہے ہیں۔ عربک ٹیکسٹ القرآن کی بات نہیں کر رہا۔ بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں، اب اس کی 5 ہی آیات ہیں، اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو آپ کانٹیکسٹ سے بات نہیں کر رہے، آپ کانٹیکسٹ کو دیکھ نہیں رہے، کیونکہ کانٹیکسٹ میں تو دیکھو القرآن کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی نہ تو اس کا کانٹیکس ہے، یہ پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں اور آخری 5ویں بھی پڑھوں گا، اور مجھے آپ بتانا کہ القرآن کی بات کہاں ہو رہی ہے۔ پہلی بات کہ جو عقیدہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کوئی ایک رات جس میں قرآن یا تو وہ پورے کا پورا اتارا گیا یا پھر پہلی وہی نازل ہوئی، یہ 2 جو ہے وہ روایات ہمیں ملتی ہیں الگ الگ سے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ مسلمان مانتے ہیں، اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بھی خود ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ رات ہے رمضان کی لیلۃ القدر میں، حالانکہ قرآن اس بات کا جو ہے وہ ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ قرآن نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کیونکہ یہاں پر صرف بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں۔ اب کیا اتارا ہم نہیں جانتے، اس کی آگے والی آیتیں جو ہیں ان میں بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کس کلام کی بات ہو رہی ہے، کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، اور
ہم بالکل جان ہی نہیں پا رہے۔ ان 5 آیات میں آپ کو کسی ایک چیز کا بھی اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتانا۔ چلیں آگے چلتے ہیں کہ بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں، پہلی آیت ہے، اس میں قرآن کی قطعاً بات نہیں ہو رہی، یہ میرا کلیم ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو مجھے دکھائیں، مجھے ثبوت دیں اس بات کا کہ اس میں قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے اور یہ آیت اس عقیدے کی تائید کر رہی ہے جو کہ مسلمان مانتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت یعنی کہ 97 کی پہلی آیت جو ہے کسی طور پر بھی جو ہے اس عقیدے کی تائید نہیں کرتی جو کہ مسلمان اس وقت مانتے ہیں اور باغم باغ میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ پاک رات ہے اور اسی میں عبادت کا جو ثواب جو ہے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ دوسری آیت 97 اور اس کی 2 نمبر آیت، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اب اس آیت میں بھی جو ہے وہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ رات کون سی ہے، کس بات کے بارے میں ہے، کس کام کے بارے میں یہ رات ہے۔ لیکن دیکھنا، آپ لوگ بھی دیکھنا، جب اگر مجھے کوئی کمنٹ آئے گا یا مجھے کوئی جواب دینے کی کوشش کرے گا تو وہ صرف اور صرف اس کو حدیثوں سے مجھے تفصیل اس کی دے گا، قرآن سے اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ تمام کی تمام آیات، پورے کا پورے قرآن کی تفصیل آپ کو احادیث میں ہی ملے گی۔ قرآن میں تفصیل، کسی ایک آیت کی بھی تفصیل، صرف ایک آیت، ہر ایک بات کے بارے میں ایک آیت ہے۔ اب یہ جو ہے یہ 5 آیات ہیں، اب اس کی تفصیل اس کے علاوہ۔ اب چلتے ہیں 3 نمبر آیت پر۔ اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے، اور اس 1000 جو مہینے کو جو اس کا ثواب خود مسلمانوں نے، اہل اسلام نے خود اپنی طرف سے جو ہے اس کو بنا لیا ہے، اور میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ان تمام باتوں کی تفاصیل جو ہے وہ احادیث سے ہی ملیں گی۔ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پہلی بات کہ ہم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی رات ہے، کس لیے ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا ہوا، ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس عقیدے کو اور جس 1000 مہینے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ ایک رات کے برابر ہے، اور یہ رات وہ ہے شب قدر کی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی ویسی بات نہیں لکھی، یہاں پر صرف یہ لکھا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی، ہمیں نہیں پتہ کون سی رات ہے، چلیں جو بھی ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، صرف اس کی اہمیت بتائیے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب اتنا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یا اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، یا اس رات کو کیا ہوا تھا، اور اس رات کو اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا تو اس کا ثواب اس کو 1000 مہینے کی عبادتوں کے برابر ملے گا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں لکھا، یہ صرف اور صرف اپنا لوگوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، اپنی لوگوں کی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے جس کو صدیوں سے لوگ مانتے آ رہے ہیں، اور اسی پر جو ہے اپنے ایمان کا جو ہے ان کا انحصار چلتا آ رہا ہے۔ اب اس کے آگے جو 4 نمبر آیت ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انٹرسٹنگ آیت ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اب یہاں پر خیر، روح القدس کے لیے بھی ترجمے میں جو ہے بریکٹ لگا کے نا جبریل لگا دیا گیا، حالانکہ اس کا مطلب روح القدس سے مراد جبریل نہیں ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، تو لیکن پھر بھی میں صرف ترجمے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ترجمے میں ڈنڈی مار نہیں مانی۔ جب تک ترجمے میں ڈنڈی نہیں لگے گی تب تک نہ تو عقیدے پورے ہوں گے، اور عقیدے ایسے ہی پورے ہوں گے کہ ترجمے میں خود سے کچھ نہ کچھ ایڈ کیا جائے گا جس کی وجہ سے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ سچ ثابت ہو سکیں۔ اب یہ 4 نمبر آیت تھی، اب رہتی ہے صرف آخری 5 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور سراپائے سلام ہے وہ شب جو فجر تک رہتی ہے۔ ہر شب جو ہے وہ فجر تک ہی رہتی ہے، فجر اس کے بعد تو جو ہے وہ رات کا جو سماں ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شب ایسے ہی ہے، ہر شب کا طریقہ کار یہ ہے، ہر رات کے بعد جو ہے جب فجر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دن کا جو ہے وہ کرنیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی اب تھوڑی دیر تک۔
اچھا، ان پوری 5 کی 5 آیات میں جو عقیدہ مسلمان کا ہے، جو اہل اسلام کا ہے، وہ ان پوری 5 کی 5 آیات میں ہمیں نہیں ملتا کہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس رات میں یا تو قرآن پورے کا پورا نازل ہوا اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جتنی ضرورت تھی اتنا نازل ہوا نبی پر، اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ اس رات میں نازل ہوئی۔ قرآن اس پورے معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ اور پھر اگر ان آیات کی تفصیل دیکھیں تو پھر قرآن میں تو صرف یہ 5 آیات ہیں اور ایک صورت ہے، سورہ القدر کی ہی صورت، جس کی 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک بھی آیت اس بات کی تائید میں نہیں ہے کہ دیکھیں یہ رات کون سی ہے، اس رات میں کیا ہوا، اور اس رات کو کیوں اتنی اہمیت جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ، قرآن کو بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، لیکن اہل اسلام مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی ان کو جو عقیدے دیے گئے ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 95% جو عقیدے ہیں وہ صرف اور صرف احادیث پر مبنی ہیں۔ قرآن ان میں سے بہت کم ایسی باتیں ہیں جن کو جانتا ہے۔ تو میری یہ باتیں، تمام باتیں ان لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ مرچی لگتی ہے کہ دیکھو جی یہ تو جو بات کر رہا ہے یہ، حالانکہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ میں نے آپ کے سامنے 5 آیات ہیں اور وہ ترجمہ پڑھا ہے جو کہ 97% لوگ اس دنیا میں پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے 97% لوگ جو ہے حفظ کا ورژن پڑھتے ہیں، اور یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ میں کوئی اپنا یہ ترجمہ کیا ہوا نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اسی پر جو ہے وہ اٹل رہیں گے اور اسی کو مانیں گے۔ بھئی دیکھو ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، بھئی تم مانو، لیکن اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن نے یہ شبد دی ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عقیدہ اس وقت اہل اسلام لیلۃ القدر کو لے کر مان رہے ہیں، اس کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اہل اسلام کا اپنا بنایا ہوا اور اپنے جو ہے وہ اصول و ضوابط پر بنا ہوا ان کا اپنا عقیدہ، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ دیکھو یہ قرآن سے نکلا ہے، اس کی بیس قرآن ہے اور ہر چیز کی بیس قرآن ہے، یہ بالکل جو ہے وہ کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ایک مختصر سا ٹاپک تھا، ایک چھوٹی سی بات ہی، چلیں ایک رات گزری کل کی تو میں نے سوچا چلیں اس پر ایک جو ہے وہ جو مختصر باتیں اور جو اہمیت کی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں وہ کر لیں۔ تو نیکسٹ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔